اے اللہ آپ تو میرے ابو کو بھی کھانا دیتے ہیں, مجھے بھی کھانا دے دیجیے, میری امی کو بھی کھانا دیتے ہیں, کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, آپ اسے جیسا بتائیں گے وہ تو کاپی ویسا ہی کرے گا. تو جب بچہ اللہ سے مانگنے کے بعد فارغ ہوتا ہے تو وہ اپنی اماں سے کہتا ہے کہ اماں میں تو اللہ سے دعا کر لیا, اب بتائیں روٹی کہاں ملے گی. ماں کہتی ہے بچے سے کہ جاؤ کمرے کے کسی حصے میں رکھا ہوگا, تلاشیے, اللہ آپ کے لیے ضرور کھانا بھیجا ہوگا. لہٰذا وہ بچہ گھر میں جاتا ہے تو روٹی ماں اس کی پہلے بنا کر رکھ دیتی ہے, تو وہ جا کر دیکھتا ہے تو وہاں روٹی ملتی ہے, وہ بچہ بڑا خوش ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ روزانہ کا روٹین ہو جاتا ہے, اس کی ماں یہ کام روزانہ کرتی ہے اور وہ بڑی منے منے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچہ کے دل میں جو ہے اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے. ایک روز ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے ذہن میں بات آتی ہے, وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے امی جان اللہ سب کو کھانا دیتے ہیں. ماں کہتی ہاں بیٹا اللہ سب کو کھانا دیتے ہیں. تو پھر بچہ کہتا ہے کہ امی بتائیں اللہ تو بہت پیارے ہوں گے نا, اللہ سب سے پیار کرتے ہیں. تو ماں کہتی ہے ہاں بیٹا اللہ بہت پیارے ہیں, اور اللہ اتنے پیارے ہیں کہ ہم جو آپ سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں. تو بچہ کہتا ہے کہ امی جان تب اللہ تو بہت وسیع ہوتے ہوں گے کیونکہ اللہ ہر کسی کو کھانا دیتے ہیں. تو ماں یہ سوال جب بچہ کرتا, ظاہر سی بات ہے یہ سوال اس کے ذہن میں آئے گی, تو جب بچہ یہ سوال کرتا ہے تو ماں اور زیادہ خوش ہوتی ہے اور من ہی من میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ لگتا ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اپنے بچے پر وہ محنت ہماری رنگ لا رہی ہے. اور ایک دن اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ اس کے تعلقات والے میں, ریلیشن والے میں کسی کے ہاں نکاح کی تقریب ہوتی ہے, تو اس کو وہاں جانا ہوتا ہے. وہ وہاں چلی جاتی ہے اور وہ اس تقریب میں اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ انہیں وقت کا اندازہ نہیں لگتا. جب ان کو وقت کا اندازہ نہیں لگتا اچانک اس کو یاد آتا ہے کہ ہمارا بچہ مدرسے سے آیا ہوگا, آج تو اس کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ میں روزانہ روٹی بنا کر گھر میں رکھتی تھی, پھر میں ان کو کہتی تھی کہ آپ اللہ سے مانگیے, اور میرا بچہ اللہ سے مانگتا تھا. آج اگر میرے بچے کو نہ ملا تو میرے بچے کا اعتماد ٹوٹ جائے گا, میرے بچے کا میرے رب سے بھروسہ اٹھ جائے گا. وہ ماں روتی ہوئی بلکتی ہوئی آتی ہے, من میں دعا بھی کرتی ہے. پھر جب وہ گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ چارپائی پر بڑے سکون اور بڑے اطمینان کی نیند لے رہا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے, اور شکر ادا کرنے کے بعد وہ فوراً روٹی بنا کر کمرے میں ڈال دیتی ہے. پھر اپنے بچے کو اٹھاتی ہے, کہتی ہے بیٹا اٹھیے روٹی کھا لیجیے. تو کہتا ہے امی جان میں تو کھا لیا. ماں کو بڑی تعجب کہ کہاں سے کھایا, تو کہا کہ امی جان آپ بھی گھر پر نہیں تھی, تو پھر میں نے وضو کیا, مصلی بچھایا, اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ آج تو میری اماں بھی گھر پر نہیں ہے اور مجھے بھوک بھی بڑی شدید ہے, آپ مجھے جلدی کھانا دے دیجیے. تو پھر میں جب کمرے میں گیا تو میں نے روٹی دیکھا, اور اماں مجھے اس روٹی میں اتنا مزہ, اتنا ذائقہ ملا کہ آج تک مجھے کبھی کسی روٹی میں اتنا مزہ نہیں ملا. تو اللہ اس بچے کے یقین کو باقی رکھنے کے لیے غیب سے مدد کی. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے گزرے کہ وقت کے بادشاہ ان پر بیعت تھے, اور جب وقت کے بادشاہ بیعت ہو تو پھر عوام الناس کا کیا کہنا. تو یہ ہوتی ہے ماں کی تربیت. اگر ہم اپنے بچوں کے اندر ماں کی تربیت ڈالیں گے تو ہمارے بچے جو ہے اس کو کاپی کریں گے, اور وہی آپ کے لیے اور ہمارے لیے ذخیرہ بنیں گے. تو سب سے پہلا اور سب سے اہم کام جو ہے جب آپ کے بچے ہوں تو آپ ان کے لیے کیا کریں, دعا کریں. دعا جو ہے تقدیر بدل دیتی ہے. اگر ماں اپنے بچوں کے آنچل کے لیے دعا اٹھائے تو دعا کیا کرتی ہے, تقدیر بدل دیتی ہے. تو پہلا اصول تھا کہ ہم کو اپنے بچوں کو دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے. اب جو دوسرا اصول ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے. تو جب ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑی صحابی گزری ہے، وہ آئی اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر، کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے اس بچے کو قبول کر لیجئے، میں اس کو آپ کی خدمت میں دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو اولاد میں ترقی دے اور ان کو مال میں بھی ترقی دے۔ حالانکہ سب کے پاس ایک باغ تھا، میرے پاس بھی ایک باغ تھا، میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا اور باقیوں کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ، اور اللہ نے میری اولادوں میں اتنی ترقی دی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کم و بیش 100 اولاد دیکھا۔ تو حدیث میں بھی ہے کہ اگر آپ دعا کریں تو دعا آپ کا رب ضرور قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے، اب ہم میں سے جو طالبات فارغ ہو چکی ہیں یا جو پڑھ رہی ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ قرآن شریف کے بعد اگر اللہ نے کسی کتاب کو سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا عہدہ دیا ہے تو وہ ہے بخاری شریف۔ یہ محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو مصنف ہے، انہوں نے لکھا۔ ان کا اتنا بڑا امام بننا اور اتنے بڑے محدثین بننا ان میں بھی ایک ماں کا ہی کردار ہے۔ واقعہ ہے کہ جب وہ حضرت چھوٹے تھے، یعنی محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ، تو ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یعنی جو آپ دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں سے اس کی روشنی چلی گئی، ختم ہو گئی۔ اب اگر کسی بچہ بہت صحیح سالم ہو اور اچانک اس کے آنکھوں سے روشنی چلی جائے تو پھر ماں کے دل کا کیا کہنا، وہ تو بے چین پریشان رہے گی۔ تو ان کی والدہ بھی پریشان تھی، لیکن اس کے زبان پر نہ کوئی شکوہ نہ شکایت، فقط دعا ہی دعا۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے میرے ہی اللہ کے ساتھ، میرے ہی بچے کے ساتھ ہونا تھا، نہ جانے ہم نے کون سا پاپ کیا کہ میرے بچے کے ساتھ ہوگا۔ یہ شکوہ ان کی زبان پر نہیں تھا، بلکہ ان کی زبان پر صرف دعا ہی دعا تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ راتوں رات پوری رات تہجد پڑھا کرتی تھی اور اپنے بچے کو اپنے سامنے رکھتی اور کہتی، اے اللہ میرا یہ بچہ دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اے اللہ تو اس کے آنکھوں کی روشنی لوٹا دے، اس کی بینائی کو بھی لوٹا دے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک روز ان کی والدہ خواب دیکھتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خاتون جا دیکھ، اللہ نے تیرے بچے کی آنکھ کی روشنی لوٹا دی۔ اب اگر کوئی ماں کے سامنے یہ بات ہو کہ ناممکن چیز اگر ممکن بن جائے تو اس کے ایکسائٹیڈ کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ وہ دوڑی فوراً اور آئی اور آ کر دیکھتی ہے تو اللہ